اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ الف۔ آج ہم حمزہ سے مل کر بننے والے الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے ان کے معنی کے ساتھ۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس آبائی۔ اس کے معنی ہے باپ دادا اور اس کا واحد ہے ابن۔ آبائی باپ دادا اور اس کا واحد ہے ابن۔ اب یہ مختلف ضمائر کے ساتھ بار بار آ رہا ہے تو ہم اس کے معنی پڑھ چکے ہیں، تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ لفظ پہ، دیکھتے ہیں نیکسٹ لفظ کون سا ہے۔ اب یہ بار بار آبائی کا، تیرے باپ دادا، آباءکم تمہارے باپ دادا وغیرہ وغیرہ، تو یہ مختلف ضمائر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کا معنی دیکھ لیے ہیں، تو نیکسٹ لفظ پہ ہم چلتے ہیں۔ تو نیکسٹ لفظ ہے حمزہ سے آنے والا آتی۔ اس کے معنی ہے تو دے۔ یہ امر استعمال ہوا ہے، اس کا مصدر ہے ایتاؤن۔ ایتاؤن سے امر، تو ایتاؤن کے معنی ہوتے ہیں دینا۔ آتی تو دے، ایتاؤن دینا، ایتاؤن سے امر۔ نیکسٹ ہے آتن۔ اس کے معنی ہے آنے والا، یہ فاعل کے وزن پر ہے، آتن آنے والا۔ اتیانن سے اسم فاعل، اتیانن۔ یہاں ان میں یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ ایتاؤن کے معنی ہوتے ہیں دینا اور اتیانن کے معنی ہوتے ہیں آنا۔ ایتاؤن دینا، اتیانن آنا۔ نیکسٹ ہے آتا، تو اسی سے فعل استعمال ہوا ہے، اس نے دیا، اسی ایتاؤن سے۔ ایتاؤن سے ماضی، یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ امر استعمال ہوا تھا اور یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ پھر وہی ہے ضمیر کے ساتھ، آتا کا، اس نے تجھ کو دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نیکسٹ لفظ پہ چلتے ہیں، یہ بار بار استعمال ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ لفظ کون سا ہے۔ تو نیکسٹ لفظ ہے حمزہ سے آنے والا آثارن۔ آثارن، اس کے معنی ہے نشانیاں، نقوش قدم، اور اس کا واحد ہے اثرن۔ اب یہ اسی طرح مختلف ضمائر کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے آثارہم، ان کی نشانیاں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لفظ کون سا ہے۔ تو نیکسٹ لفظ ہے حمزہ سے آنا آسمن۔ آسمن گنہگار۔ اسمن و اسمن سے اسم فاعل، اس کا مصدر ہے اسمن و اسمن۔ اسمن اور اسمن، اور یہاں پر اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوا آسمن گنہگار، گناہ کرنے والا۔ آسمین گنہگار لوگ، یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے اور اس کا واحد وہی ہے آسمن۔ نیکسٹ لفظ ہے آخذن، اخذ کرنے والا، لینے والا، پکڑنے والا۔ آخذن اخذ کرنے والا، لینے والا، پکڑنے والا۔ نیکسٹ لفظ ہے آخرہ۔ آخرہ دوسرا، مزید، اور اس کا جمع ہے آخرون۔
آخر، آخر مینس دوسرا. نیکسٹ ہے آخری، تو یہاں پر را کے ساتھ زیر میں یہ استعمال ہوا، اس کے معنی بھی وہی ہیں دوسرا. تو لاسٹ لفظ پر زبر زیر یا پیش ہونے سے اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے یہاں پہ آخرا ہے تو اس کا مطلب بھی دوسرا، اور یہاں پہ آخری ہے تو اس کے معنی بھی دوسرا ہی ہے. اور اس کے نیچے آخرو، اب را پر پیش کے ساتھ ہے تو اس کے معنی بھی ہے دوسرا. تو لاسٹ والا جو کلمہ ہے اس پر زبر زیر یا پیش ہونے سے معنی میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں کچھ کنڈیشن میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے، لیکن لاسٹ سے پہلے بیچ والے یا شروع والے میں اگر زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی آ جائے تو معنی میں تبدیلی ہوگی. جیسے یہاں پہ آخری، اب یہاں پہ خا جو بیچ والا لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ گیا ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے آخری. اس کے معنی کیا تھے؟ دوسرا. اور اس کے معنی کیا ہوگے؟ آخری، پچھلا. اور اس کا جمع ہے اواخرو، اس کا جمع بھی ڈیفرنٹ ہے، اواخرو. آخری، اواخرو، اس کے معنی ہے آخری، لاسٹ. تو یہاں پہ بھی وہی استعمال ہوا ہے آخرو، را پر پیش کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو لاسٹ والے لفظ پر زبر زیر یا پیش ہونے سے معنی میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی. نیکسٹ لفظ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا ہے. آدم، سب سے پہلے پیغمبر، سب آدمیوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام. تو یہاں پہ میم پر زبر کے ساتھ آیا ہے اور نیچے وہی میم پر پیش کے ساتھ آیا ہے. تو لاسٹ لفظ پر، لاسٹ کلمہ پر زبر زیر یا پیش ہونے سے معنی میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی. آدم اور یہاں آدمو، یہاں فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے، بس یہ فرق ہے اور اس کے معنی ایک ہی ہیں. نیکسٹ لفظ ہے آذانہ، اس کے معنی ہے کان اور اس کا واحد ہے اذنن. آذانہ دونوں کان اور اذنن ایک کان، اس کے واحد ہے اذنن. نیکسٹ ہے آذانی نا، یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے. نا مینس ہمارے، تو آذانی نا ہمارے کان وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ ہے آذکرینی، کیا ان دونوں مذکروں کو، کیا ان دونوں مذکروں کو. آذکرینی، اس کے اینڈ پر اینی آواز آ رہا ہے، اینی. تو جس کے بھی اینڈ پر اینی یا آنی آواز آ جائے اس کے معنی ہوتے ہیں دو. تثنیہ اینی یا آنی، تو اس کے اینڈ پر آواز آ رہا ہے اینی، آذکرینی، اینی. تو ان دونوں، کیا ان دونوں مذکروں کو. اصل میں یہ ہے کیا نہیں، یہ ہے کیا، یعنی استفہامیہ ہے کہ کیا ایسا ہے. تو یہاں پہ دو حمزہ ہیں، ایک ہے اور دوسرا ہے الذکرینی. کیا الذکرینی، ان دونوں مذکروں کو. الذکرینی، کیا ان دونوں مذکروں کو، اور جب دونوں حمزہ تھے تو وہ دونوں مل کر ہو گیا. الذکرینی، کیا ان دونوں مذکروں کو. نیکسٹ ہے آذنہ، میں حکم دوں، میں اجازت دوں. ایذان سے ماضی غائب بمعنی متکلم. تو آذنہ مینس میں حکم دوں، میں اجازت دوں. ایذان، اس کا مصدر ہے ایذان. نیکسٹ ہے آذنکا، ہم نے تجھ کو جتا دیا، ہم نے تجھ کو سنا دیا. کوئی بات کسی کو جتانا
یا سنانا. آذن کا ہم نے تجھ کو جتا دیا، ہم نے تجھ کو سنا دیا. ایذان سے ماضی، تو اس کا بھی وہی مصدر ہے ایذان. نیکسٹ ہے آذنتکم، میں نے تم کو خبر دی، وہی ہے اور ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. اوپر بھی ضمیر کے ساتھ تک کا، اور یہاں نیچے کم ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. میں نے تم کو خبر دی. آذنتو میں نے خبر دی، کم تم کو. نیکسٹ ہے آذو، انہوں نے ایذا دی. یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے، واو اور الف. یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. آذو انہوں نے ایذا دی. ایذاء اس کا مصدر ہے ایذاء. ایذاء سے ماضی. ایذاء ایذا دینا، تکلیف دینا. ایذاء سے ماضی یہاں پہ استعمال ہوا ہے. آذو انہوں نے ایذا دی. نیکسٹ آذوہما، ان دونوں کو ایذا دو. یہاں پہ یہ امر استعمال ہوا ہے اور ہما مینس دونوں. آذو تکلیف دو، ہما ان دونوں کو تکلیف دو. ایذا ان سے امر، یہاں پہ امر استعمال ہوا ہے. تو وہی آ رہا ہے دوبارہ. نیکسٹ لفظ ہے آزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام. تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام یہاں پہ آیا ہے، اور یہ اسم کے طور پر یہاں پہ آیا ہے، اور نیچے فعل کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. آزرہو، تو جب فعل میں آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس نے اس کو قوی کیا. تو آزرا کے معنی ہوتے ہیں قوی کرنا. اس نے اس کو قوی کیا. آزرا اس نے قوی کیا، ہو اس کو. آزرہو اس نے اس کو قوی کیا. اور اس کا مصدر ہے معاذرتن. معاذرتن سے ماضی، یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے معاذرتن سے. تو معاذرتن مینس قوی کرنا. نیکسٹ لفظ ہے آزفاتی، نزدیک آنے والی، اور اس سے مراد ہے قیامت. ازفن و ازوفن سے اسم فاعل، اس کا مصدر ہے ازفن، اور ازوفن سے اسم فاعل کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کرنے والی، اور یہاں مونس استعمال ہوا ہے. آزفاتی، یہ تا جو ہے تائے مونسہ ہے. آزفاتی نزدیک آنے والی، اور اس سے مراد ہے یعنی قیامت. نیکسٹ پھر وہی استعمال ہو آزفتو، نزدیک آنے والی، یہاں پر تا پر پیش کے ساتھ استعمال ہوا ہے. نیکسٹ لفظ ہے آسا، حمزہ سین اور یا. آسا میں افسوس کروں، میں غم کھاؤں. اسا اسن سے مضارع، یہاں پہ مضارع استعمال ہوا ہے. آسا میں افسوس کروں، یہ ہے اسا، اور یہاں پہ حمزہ پر کھڑا زبر آ گیا، یعنی ڈبل حمزہ آ گیا. تو یہ ایک حمزہ مضارع کا ہے، واحد متکلم مضارع کا حمزہ، اور دوسرا اس کے مادے کا حمزہ. تو دونوں مل کر حمزہ کھڑا زبر ہو گیا. آسا میں افسوس کروں. نیکسٹ لفظ ہے آصفونا. آصفو یہ جمع استعمال ہوا ہے. انہوں نے ناراض کیا نا ہم کو. آصفونا انہوں نے ہم کو ناراض کیا. آصفو انہوں نے ناراض کیا نا ہم کو. نیکسٹ ہے آسینن، سخت بدبودار. آسینن سخت بدبودار، متغیر بدل جانے والا. اسنن و اسونن سے اسم فاعل، تو اس کے مصدر ہیں اسنن اور اسونن. تو اسنن مینس کوئی بھی بدبودار چیز. نیکسٹ ہے آسالی، اس کے معنی ہے شام، شام کے وقت کے لیے آتا ہے آسالی، شام کو. واحد اس کا واحد ہے اسیلن. اسیلن آسالی، حمزہ صاد لام. حمزہ
صاد الف لام، آسالی شام کو، اور اس کے واحد ہیں اصیل۔ نیکسٹ لفظ ہے آفاقی، آفاق، آفاقی دنیا، گرد و نواح، اطراف، واحد، اس کا واحد ہے افقن۔ آفاقی اس کے معنی ہے دنیا، گرد و نواح، اطراف وغیرہ، اور اس کے واحد ہیں افقن۔ نیکسٹ ہے آفیلینا، غائب ہونے والے، غروب ہونے والے، افول سے اسم فاعل، اس کا مصدر ہے افول، افول، افول سے اسم فاعل، تو افول کے معنی ہوئے غائب ہونا، آفیلینا غائب ہونے والے، اور اس کا واحد ہے آفیلن، یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے آکلونا، فاعلون کے وزن پر استعمال ہوا ہے جمع، کھانے والے، اکلن سے اسم فاعل، اکلن مینس کھانا، اور یہاں پر فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، جمع فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے فاعل، واحد آکلن، اس کا واحد ہے آکلن، یہاں پہ جمع استعمال ہوا آکلونا، واو اور نون جس کے اینڈ پر آئے گا تو اس سے وہ جمع ہو جائے گا، آکلینا، یا اور نون بھی جس کے اینڈ پر آئے گا وہ بھی جمع ہو جائے گا، واو نون ہو یا نون ہو ان دونوں سے وہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن جب یا آئے یا الف آئے، اونا اور اینا جب بھی آواز آئے گی تو اس سے جمع ہوگا، اور آنا اور اینا جب بھی اینڈ پر آئے گا آواز تو اس سے مراد تثنیہ ہو جائے گا، یعنی ڈبل۔ نیکسٹ ہے آلہ، اس کے معنی ہے قوم، اولاد، گھر کے لوگ، دوست وغیرہ، آلہ قوم، اولاد، گھر کے لوگ، دوست، آلی قوم، اولاد، گھر کے لوگ، دوست، تو یہ لاسٹ کلمہ پر زبر ہو یا زیر ہو اور نیچے پیش بھی ہے تو اس سے معنی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہی معنی ہے بار بار، قوم، اولاد، گھر کے لوگ وغیرہ وغیرہ، تو آلہ یا آلی یا آلو ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ نیکسٹ لفظ ہے آلافن، ہزاروں، یہ جمع استعمال ہو اور اس کا واحد ہے الفن، الفن مینس 1000، اور آلافن کئی ہزار۔ نیکسٹ ہے آلاء، احسانات، نعمتیں، اور اس کا واحد ہے الن۔ اس کا واحد ہے الیہ۔ آلائی احسانات، نعمتیں۔ نیکسٹ ہے آلہۃ، بہت سے معبود، الہٌ واحد، اور اس کا واحد ہے الہٌ، جب آلہۃ آئے گا تو اس سے مراد ہوگا بہت سے معبود، آلہۃً بہت سے معبود وغیرہ، وہی آ رہا ہے بار بار، یہ مختلف ضمائر کے ساتھ وہی لفظ بار بار آ رہا ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے آلآنہ، اس کے معنی ہے کیا اب، یہ اصل میں ہے الآنہ، الآنہ مینس ہوتے ہیں اب، اور یہ جو حمزہ یہاں پہ دو حمزہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے اصل میں الآنہ، کیا، الآنہ اب، تو جب دونوں حمزہ اکٹھے ہوئے تو یہ بن گیا تو الآنہ کیا اب۔ نیکسٹ ہے آمرنہم، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، یہ امرا سے، امر مینس حکم دینا، اس کا مصدر ہے امرن، امرن مینس حکم دینا، امرن سے مضارع بنون تاکید یہاں پہ استعمال ہوا ہے،
یہ نون تاکید، نون جزم والا جو ہے نون تاکید بولتے ہیں اسے، اور اس سے معنی میں زور پڑ جاتا ہے، جیسے میں ان کو ضرور حکم دوں گا، ضرور کے معنی پڑ جاتے ہیں اس میں۔ اور یہ امارہ تو اس کا مادہ ہے، اور ایک حمزہ یہ مضارع کا ہے، مضارع واحد متکلم کا، تو جب دونوں حمزہ اکٹھے ہوئے تو آمورہ بن گیا، آمرنا میں ضرور حکم دوں گا، ہم ان سب کو، ان سب مذکر کو۔ آمرون، اب یہ فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، وہی آمرون حکم، اور جمع استعمال ہو آمرون حکم دینے والے، امرون سے اسم فاعل۔ تو نیچے بھی وہی آئے گا۔ ہم نیکسٹ لفظ دیتے ہیں، آمنا وہ ایمان لایا، اس نے امن دیا، اس نے مانا، ایمان سے ماضی، تو اس کا مصدر ہے ایمان، تو یہاں پہ ماضی استعمال ہوا، آمنا وہ ایمان لایا یا اس نے امن دیا وغیرہ۔ تو وہی آ رہا ہے بار بار مختلف ضمائر کے ساتھ۔ تو ہم نیکسٹ لفظ دیکھتے ہیں کون سا ہے، آمینین، تو یہ وہی استعمال ہو یہاں پہ بھی، مطمئن بے خوف وغیرہ وغیرہ۔ آمینہ قصد کرنے والے، اور یہ اس کا مصدر ہے امن، امن سے اسم فاعل واحد آمن، آمینہ قصد کرنے والے، امن اس کا مصدر ہے امن۔ نیکسٹ ہے آنن، کھولتا ہوا گرم پانی، آنن کھولتا ہوا گرم پانی، انا سے اسم فاعل، اس کے مصدر ہے انا، حمزہ نون یا، انا سے اسم فاعل۔ نیکسٹ ہے آنا، اور اس کے معنی ہے اوقات گھڑیاں یعنی وقت، اوقات گھڑیاں، واحد انا، اس کا واحد ہے انا، یہاں پہ جمع استعمال ہوا آنا، اوقات گھڑیاں۔ نیکسٹ ہے آنائی، اوقات گھڑیاں، وہی استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے آنسا، اس نے دیکھا، آنسا اس نے دیکھا، اس نے محسوس کیا، دیکھنا یا محسوس کرنا، ایناسن سے ماضی، اس کا مصدر ہے ایناسن، تو ایناسن مینس دیکھنا یا محسوس کرنا۔ نیکسٹ وہی استعمال ہوا آنستو، میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، آنستم تم نے دیکھا، تم نے محسوس کیا وغیرہ۔ نیکسٹ لفظ ہے آنفن، اب ابھی اسی وقت، اسم ظرف ہے یہ، یہاں پہ اسم ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، آنفن اب ابھی اسی وقت، آنفن اب ابھی اسی وقت۔ نیکسٹ ہے آنیتن، سخت کھولتی ہوئی، آنیتن سخت کھولتی ہوئی، انا سے اسم فاعل، یہاں پہ اس کا مصدر ہے انا، اس سے یہاں پہ اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، آنیتن سخت کھولتی ہوئی، اور تائے مونثہ استعمال ہوئے، یعنی کہ یہ مونث کے طور پر استعمال ہوا یہاں پہ۔ نیکسٹ ہے سیم استعمال ہوا آنیتن، اور اس کے معنی ہے برتن، واحد اناؤن۔ تو آنیتن اور آنیتن دونوں سیم ہے، اوپر اس کے معنی ہے سخت کھولتی ہوئی۔ اصل چیز ہے کہ مصدر کیا ہے، تو اس کا مصدر ہے انا، انا حمزہ نون یا، اور اس کا مصدر اور واحد اس کا ہے اناؤن، اس میں حمزہ ہے، تو یہ فرق ہے اس کے مصدر میں، اس لیے اس کے معنی بھی مختلف ہیں۔ نیکسٹ ہے آوا،
اس نے جگہ دی، آوا یووی اس نے جگہ دی، اس نے اتارا، اس نے ٹھہرا، ایوا ان سے ماضی، اس کا مصدر ہے ایوا ان، ایوا ان سے ماضی کے طور پر استعمال ہوا یہاں پہ، آوا اس نے جگہ دی۔ نیکسٹ وہی استعمال ہوا ضمیر کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لفظ کون سا ہے۔ نیکسٹ ہے آیاتی، آیتیں، نشانیاں، واحد اس کا واحد ہے آیتن، آیتن ایک نشانی، اور آیاتی ایک سے زیادہ جمع کے طور پر استعمال ہو یہاں پہ۔ وہی استعمال ہوا ہے مختلف ضمائر کے ساتھ۔ نیکسٹ لفظ کون سا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ حمزہ الف کے ساتھ مل کر آنے والے الفاظ یہاں پہ اینڈ ہوئے، لاسٹ ہے آیتینی، تو یہاں پہ اینی، جب بھی اینی یا آنی آواز اینڈ پر آئے گا تو اس سے مراد ہوگا دو نشانیاں، آیتینی۔ اگر یہاں پہ ہوتا آیتونا یا آیتینا تو تب ہوتا جمع، لیکن یہ اینی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے آیتینی، تو اس سے مراد ہے دو نشانیاں۔ تو اب حمزہ اور با سے مل کر آنے والے الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے ابا، اس کے معنی ہے باپ، اور اس کا جمع ہے اباؤن، اس کا جمع کیا ہے اس کا جمع ہے آباؤن۔ جب یہ جمع آئے گا تو اس کے حمزہ ڈبل ہو جائے گا، یعنی مد والا ہو جائے گا، آباؤن جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ نیکسٹ ہے ابن، با دو زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں باپ۔ نیکسٹ ہے ابن، جس میں اب با جو ہے تشدید والا ہو جائے یعنی ڈبل ہو جائے تو اس کے معنی ہے گھاس، چارہ، اور اس کا جمع ہے اوبن، اوبن، ابن گھاس، چارہ، اور اس کا جمع ہے اوبن۔ نیکسٹ ہے ابا، اب یہ جو ہے اس میں ایک یا بھی آ گیا ہے، حمزہ با یا، تو یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، اس نے حکم نہ مانا، اور اس کا مصدر ہے ایباؤن، ایباؤن سے یہاں پہ ماضی کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایباؤن سے ماضی، ابا اس نے انکار کیا۔ نیکسٹ پھر وہی استعمال ہوا، اور نیکسٹ لفظ ہے ابابیلا، ابابیلا، ابابیلا کے معنی ہوتے ہیں گول کے گول پرندوں کے جھنڈ، گول کے گول پرندوں کے جھنڈ، تو یہ پرندوں کے جھنڈ کے لیے آتا ہے ابابیلا۔ نیکسٹ لفظ ہے اباریکا، لوٹے، اباریک اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹے، اور اس کا واحد ہے ابریکن، ابریکن مینس ایک لوٹا، اور اباریکا ایک سے زیادہ لوٹے جمع کے طور پر استعمال ہوا یہاں پہ۔ نیکسٹ پھر وہی استعمال ہوا آبا کم، تمہارے باپ، تمہارا باپ، یعنی یہاں پہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ نیچے تک ایسے ہی استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے ابتدعوہا، انہوں نے اپنے آپ گھڑ لیا، ابتدا ان سے ماضی، کسی چیز کی ابتدا کرنا، کسی چیز کی شروعات کرنا، تو یہاں پہ استعمال ہوا ابتدعو، انہوں نے گھڑ لیا، انہوں نے ابتدا کر لی، اس کی، انہوں نے اپنے آپ گھڑ لیا۔ نیکسٹ لفظ ہے ابترو، اس کے معنی ہے بے اولاد، بے نسل، ابترو بے اولاد، بے نسل، بطرن سے صفت مشبہ، تو یہ صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ جو بھی افعلو کے وزن پر آئے، جیسے یہ بطرن ہے تو اس کے پہلے حمزہ آ گیا اور ابتر ہو گیا، یعنی افعلو کے وزن پر جو ہو تو وہ صفت مشبہ ہوتی ہے۔ تو ابتر مینس بے اولاد، بے نسل، اور اس کے
مصدر کیا ہے؟ بطرن، بطرن سے صفت مشبہ۔ نیکسٹ لفظ ہے ابتغی، ابتغی تو تلاش کر، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، امر ہے یہ، ابتغی تو تلاش کر، ابتغاء سے امر، اس کا مصدر کیا ہے؟ ابتغاء، ابتغاء، ابتغاء کے معنی ہے تلاش کرنا، اور یہاں پہ امر استعمال ہوا ہے۔ ابتغاء اس نے تلاش کیا، ابتغاء، اب یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے، اس نے ایسا کیا۔ نیکسٹ ہے ابتغاء، چاہنا، ابتغاء یہاں پہ خود جو ہے مصدر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ جو ہم نے اس کا مصدر پڑھا تھا نا جس میں حمزہ ساتھ ہے، تو یہاں پہ خود ہی مصدر استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ اس کے معنی کیا ہے؟ چاہنا۔ تو اس کے یہ دو معنی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تلاش کرنا یا چاہنا وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ چاہنا، تلاش کرنا، تو دونوں میننگ ہوتے ہیں اس کے، کسی چیز کو تلاش کرنا یا کچھ چاہنا، کوئی چاہت رکھنا وغیرہ، یہاں پہ یہ خود مصدر استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ پھر وہی استعمال ہوا ابتغائی، چاہنا، تلاش کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نیچے تک وہی استعمال ہوا ہے۔ تو نیکسٹ لفظ کون سا ہم وہ دیکھتے ہیں، ابتلا، اس نے آزمایا، اس نے امتحان لیا، تو ابتلا کے معنی ہوتے ہیں اس نے آزمایا وغیرہ، اور اس کا مصدر ہے ابتلاء، ابتلاء سے ماضی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ابتلاء اس نے اس کو آزمایا، تو وہی استعمال ہوا بار بار۔ نیکسٹ لفظ ہم دیکھتے ہیں، وہی ہے ابتلیہ، وہ آزمایا گیا، اور یہاں پہ مجہول استعمال ہوا، تو مجہول تب ہوتا ہے جب شروع کے الفاظ پر، شروع کے کلمہ پر پیش ہو، تو اس سے وہ مجہول ہو جائے گا۔ ابحری، نیکسٹ لفظ ہے ابحری، سمندر، دریا، اور اس کا واحد ہے بحرن، یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے، بحرن سمندر، دریا وغیرہ، اور ابحری ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ سمندر۔ نیکسٹ لفظ ہے ابدن، ابدن اس کے معنی ہے ہمیشہ، کبھی یعنی کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ۔ نیکسٹ ہے ابدلہ، میں اس کو بدل ڈالوں، بدلا یعنی بدل ڈالنا، ابدلہ میں اس کو بدل ڈالوں، تو یہ اس کے مصدر ہے تبدیل سے مضارع، یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، بدل یبدل، ابدلہ میں اس کو بدل ڈالوں۔ نیکسٹ ہے ابرارہ، اس کے معنی ہے نیک لوگ، ابرارہ نیک لوگ۔ نیکسٹ لفظ ہے ابراہیمہ، بڑے اولوالعزم پیغمبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جنہوں نے شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ نیکسٹ لفظ ہے ابرہا، میں ٹلوں گا، ابرہا میں ٹلوں گا، میں چھوڑوں گا، اس کا مصدر ہے برہن، برہن، برہن سے مضارع، یہاں پہ مضارع استعمال ہوا ہے، یہ جو اس کے پہلے حمزہ ہے یہ مضارع کا حمزہ ہے، مضارع واحد متکلم، مضارع میں جب حمزہ ہے اس کے مراد ہوتا ہے میں، ابرہا میں ٹلوں گا، اگر یہاں پہ نون ہوتا تو نبرہا ہم ٹلیں گے، تا ہوتا تو تبرہا تم ٹلو گے، یا ہوتا یبرہا تو اس کے معنی پھر ہوتے وہ ٹلے گا، ابرہو میں ٹلوں گا وغیرہ، وہی استعمال ہوا دوسری بار۔ نیکسٹ لفظ ہے ابرسا، ابرسا بارا صاد، ابرسا، ابرسا کوڑی، برس زدہ، یہ ایک بیماری ہے، اسے کوڑی بولتے ہیں اور برس بھی بولتے ہیں، برس زدہ، جمع، اس کا جمع ہے برسن۔
اس کا جمع کیا ہے؟ برسن۔ نیکسٹ لفظ ہے ابرمو، یہاں پہ واو اور الف اینڈ پر آیا تو یہ جمع استعمال ہوا ہے، یعنی انہوں نے طے کر لیا۔ ابرمو انہوں نے طے کر لیا، انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، انہوں نے ٹھہرایا، اور اس کا مصدر ہے ابرامن۔ ابرامن سے ماضی استعمال ہوا ہے، یعنی ابرمو انہوں نے طے کر لیا، ابرامن سے ماضی۔ یہ ان کو صحیح سمجھ آ رہا ہو جنہوں نے گردانیں پڑھی ہوں گی۔ نیکسٹ ہے ابریئو، میں اچھا کرتا ہوں۔ ابریئو میں اچھا کرتا ہوں، یہ بھی فعل مضارع ہے اور واحد متکلم ہے۔ یہ حمزہ واحد مضارع واحد متکلم کا حمزہ ہے۔ یہ ابریئو میں اچھا کرتا ہوں، یہاں اس حمزہ سے مراد ہے میں۔ ابریئو میں اچھا کرتا ہوں، اور یہاں پر اس کا مصدر ہے ابراؤن۔ ابراؤن سے مضارع۔ نیکسٹ ہے ابرئو، میں بری کرتا ہوں، میں پاک کرتا ہوں۔ اس کا مصدر ہے تبریئتن۔ تبریئتن سے مضارع، تبریئتن سے مضارع۔ یہاں کوئی دیکھنے میں یہ سیم ہی لگتے ہیں، ابریئو ابریئو، تو لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ مصدر کیا ہے، تو اس کا مصدر ہے ابراؤن، تو اس کا مصدر ہے تبریئتن، تو اس کے معنی ہے اچھا کرنا اور اس کے معنی ہے بری کرنا۔ نیکسٹ لفظ ہے ابسلو۔ ابسلو وہ مبتلا ہوئے، وہ پھنس گئے۔ ابسلو یہاں پہ مجہول استعمال ہوا ہے۔ ابسلو وہ مبتلا ہوئے، وہ پھنس گئے، اور اس کا مصدر ہے ابسالن۔ ابسالن سے ماضی مجہول، ابسالن سے ماضی مجہول یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو ابسالن مینس پھنس جانا، مبتلا ہو جانا کسی چیز میں۔ ابسلو وہ مبتلا ہوئے، وہ پھنس گئے۔ نیکسٹ ہے ابشرو، تم خوشخبری سنو۔ ابشرو تم خوشخبری سنو، تم خوش رہو۔ ابشارن سے امر، یہاں پہ امر استعمال ہوا ہے اور اس کا مصدر ہے ابشارن۔ ابشارن سے امر۔ نیکسٹ لفظ ہے ابصارہ، آنکھیں، اس کے معنی ہے آنکھیں، بینائی، اور اس کا واحد ہے بصرن۔ بصرن۔ نیکسٹ ہے پھر وہی ابصارہ۔ نیکسٹ ہے ابصارکم، تمہاری آنکھیں، تو یہ اب مختلف ضمائر کے ساتھ وہی لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم نیکسٹ لفظ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ اسی سے ابصرہ فعل استعمال ہوا ہے، ابصرہ اس نے دیکھا۔ ابصارن تو اس کا مصدر ہے ابصارن، تو ابصارن مینس دیکھنا، ابصارن دیکھنا۔ ابصرہ اس نے دیکھا۔ نیکسٹ لفظ دیکھتے ہیں ہم۔ نیکسٹ ہے ابعث، تو یہ یہاں پہ امر کے طور پر استعمال ہو، حکم دیا جا رہا ہے۔ ابعث اس کے معنی ہے تو بھیج، تو مقرر کر، اور اس کا مصدر ہے بعثن۔ بعثن سے امر کے طور پر استعمال، تو بعثن مینس بھیجنا، مقرر کرنا وغیرہ۔ بعثن، ابعث تو بھیج، تو مقرر کر۔ نیکسٹ اسی سے استعمال ہوا ابعثو، میں اٹھایا جاؤں گا، تو اس کے معنی اٹھانا، اٹھایا جانا بھی ہوتا ہے۔ ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، بعثن سے فعل، بعثن سے ماضی مجہول، بعثن سے ماضی مجہول۔ اب پھر امر استعمال ہوا ہے ابعثو، اور یہاں پہ جمع واو اور حمزہ اینڈ پر، تو یہ جمع استعمال ہوا ابعثو، تم بھیجو۔ نیکسٹ لفظ ہے ابغی، میں تلاش کروں۔ ابغی
میں تلاش کروں، میں ڈھونڈوں، بغیون سے مضارع، یہاں اس کا مصدر ہے بغیون، تو بغیون کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، بغیون مینس تلاش کرنا۔ نیکسٹ لفظ ہے اباکا، اباکا اس کے معنی ہے وہ بھاگا، اباکا وہ بھاگا، اباکن سے ماضی، اس کا مصدر ہے اباکن، اباکن سے ماضی استعمال ہوا یہاں پہ۔ نیکسٹ ہے اب کا، اب یہاں پہ کاف کے بعد یا آیا ہے تو اس کے میننگ بھی چینج ہو جائیں گے۔ بہت باقی رہنے والا، اب کا بہت باقی رہنے والا، دیر پا ہمیشہ رہنے والا، تو اس کا مصدر ہے بقاء، بقاء سے اسم تفضیل، بقاء سے یہاں پہ اسم تفضیل کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے پھر وہی اب کا، اب یہاں پہ فعل کے طور پر استعمال ہوا، اب کا اس نے باقی چھوڑا، اس نے باقی رکھا، تو اس کا مصدر ہے ابقاء سے ماضی، اوپر کیا تھا بقاء اور نیچے اس کا مصدر کیا ہے ابقاء۔ اب یہاں پہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے اب کا، تو اس کے معنی الگ ہیں، اس نے رلایا، افعالو کے وزن پر ہے، تو افعالو کے وزن پر جو بھی آئے تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، یعنی اس نے دوسرے کو کچھ کرایا، اب کا اس نے رلایا، یعنی خود نہیں رویا، اس نے رلایا، ابقاء سے ماضی، اس کا مصدر کیا ہے ابقاء، ابقاء سے یہاں پہ ماضی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اب کا اس نے رلایا۔ نیکسٹ ہے اب کارن، کنواری لڑکیاں، اور اس کا واحد ہے بکرن، اب کارن کنواری لڑکیاں اور اس کا واحد ہے بکرن۔ نیکسٹ ہے ابکاری، یہاں پہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، ابکاری تو اس کے معنی ہے صبح، صبح کرنا، اور یہاں پہ یہ مصدر کے طور پر یہ خود مصدر ہے، ابکاری صبح کرنا، یہ مصدر ہے۔ اب کمو گھونگا، اب کمو گھونگا، بکمن سے صفت مشبہ، تو یہاں اس کا مصدر ہے بکمن، تو یہ حمزہ اس کے پہلے جو آیا ہے تو یہ اس سے یہ صفت مشبہ بن گیا۔ نیکسٹ ہے ایبیلی، اس کے معنی ہے اونٹ، واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ایبیلی ایک اونٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ابلعی، تو نگل جا، اور اس کا مصدر ہے بلعن، بلعن سے امر استعمال ہوا ہے، ابلعی تو نگل جا، بلعن سے امر۔ نیکسٹ ہے ابلوغا، میں پہنچ جاؤں، بلوغن سے مضارع، بلوغت کرنا، کہیں پہنچنا، ابلغو میں پہنچ جاؤں، یہاں پہ یہ حمزہ جو ہے مضارع کا واحد متکلم مضارع کا حمزہ ہے یہ۔ نیکسٹ ہے ابلغو میں پہنچ، وہی استعمال ہوا ہے اور یہ نیچے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے نیچے تک۔ نیکسٹ لفظ ہے ابلیسہ، شیطان کا نام، ابلیس کون ہے شیطان، یہ شیطان کا ایک نام ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نا امید، دھوکہ دینے والا وغیرہ، ابلاسن سے مشتق ہے، یہ ابلاسن سے مشتق ہے، ابلیسہ یہ شیطان کا نام ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نا امید، کیونکہ شیطان نا امیدی دلاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ نیکسٹ پھر وہی استعمال ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے ابنا، ابنا مینس بیٹا اور اس کا جمع ہے ابناؤن، اس کا جمع کیا ہے ابناؤن یعنی بہت سے بیٹے۔ ابن السبیل، ابن مینس بیٹا اور سبیل مینس راستہ یعنی راستے کا بیٹا، لیکن یہاں اس کا مفہوم ہے یعنی مسافر، راستے کا بیٹا مینس راستے میں چلنے والا، اور راستے میں چلنے والا مسافر ہوتا ہے، تو ابن السبیل راستہ کا بیٹا یعنی مسافر۔
नेक्स्ट है इब्न उम्मु, माँ का बेटा। उम्मा मीन्स माँ और इब्ना मीन्स बेटा। इब्न उम्मा माँ का बेटा यानी भाई। तो माँ का बेटा कौन सा होता है? भाई। माँ का बेटा रिश्ते में भाई होता है। तो इब्न उम्मा मीन्स भाई। नेक्स्ट है इब्नी। तो ये उन्हीं अल्फाज से मिलकर फेल बना हुआ, तो इसके माने होते हैं बनाना। इब्नी तू बना, और इसका मसदर है बिना उन। बिना उन से अमर। इब्नी तू बना, बिना इसके मसदर क्या है? बिना उन। तो बिना उन मीन्स बनाना। नेक्स्ट फिर वही इस्तेमाल हुआ है इब्ना बेटे, यहाँ पे जमा इस्तेमाल हुआ है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लफ्ज़ देखते हैं हम कौन सा है। ये वही इस्तेमाल हुआ है अबना इन औरतों के बेटे। इब्नता, अब जब इसी के साथ ता आ जाएगा तो इसके माने हो जाएंगे बेटी। इब्ना के माने क्या थे? बेटा। और इब्नता बेटी। इब्नता बेटी। इब्ना बेटा, इब्नता बेटी। इब्नतैया मेरी दो बेटियां। ये है इब्नतैनी, दो बेटियां। और या मुतकल्लिमा जिसके माने होते हैं मेरा, जब वो आया तो नून यहाँ से हट गया, तो इब्नतैया मेरी दो बेटियां। इब्ना का तेरा बेटा, तो ये वही हमने इसके मानी देख चुके हैं। तो ये बार बार अब मुख्तलिफ ज़मायर के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ एक इसम के साथ भी आया है, जैसे इब्न आदम, आदम के। इब्नई आदम, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे। इब्नई दो बेटे, आदम, आदम अलैहिस्सलाम के। नेक्स्ट है अबऊ, उन्होंने इनकार किया। जैसे हमने ऊपर ये देखा, वहाँ अबा था सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे जमा इस्तेमाल हुआ है। वाव और हमज़ा इसके एंड पर आया है, वाव और अलिफ। तो वाव और अलिफ जिसके एंड पर आए तो उससे मुराद होता है जमा मुज़क्कर। अबऊ उन्होंने इनकार किया, और मसदर सेम है, वहाँ भी यही था इबाउन, और यहाँ पर भी सेम है इबाउन से माजी। नेक्स्ट लफ्ज़ है अबवाबा, इसकी मानी है दरवाजे। ये जमा इस्तेमाल हो और इसका वाहिद होता है बाबुन। बाबुन मीन्स एक दरवाज़ा। अबवाबन दरवाजे, तो वही इस्तेमाल हो रहा है बार बार। नेक्स्ट है अबवाहु, इसके माँ बाप। अबवा माँ बाप, हु इसके, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये फिर वही इस्तेमाल हो। अबू की तेरा, मोनस का बाप। यहाँ पे अगर होता का अबू का, तो इसके माने होते तेरा बाप, यानी जिसको कहा जा रहा है वो मुज़क्कर होता। लेकिन जिसको कहा जा रहा है अगर वो मोनस है, तो उससे फिर ये काफ के नीचे ज़ेर आएगी। की मीन्स तू मोनस, का मीन्स तू मुज़क्कर। अबू की तेरा बाप, और नीचे है अबू ना, ना मीन्स हमारा। अबू ना हमारा बाप, चाहे हम मोनस हों या मुज़क्कर हों, क्योंकि मुतकल्लिम वाहिद हो, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम चाहे मोनस हो या मुज़क्कर हो, उसके लिए सेम ज़मायर आता है, सेम ज़मीर आता है। तो वही आ रहा है बार बार। तो नेक्स्ट लफ्ज़ है अबयदु। अबयदु मीन्स सफ़ेद। अबयदु मीन्स सफ़ेद। बयादुन से सिफ़्त मुशब्बा, तो ये इसका मसदर है बयादुन, और यहाँ पे इसके शुरू में अलिफ आ गया, तो इससे ये सिफ़्त मुशब्बा बन गया। नेक्स्ट वहाँ पे फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ इबियद्दत, वो सफ़ेद हो गईं। इबियद्दत वो सफ़ेद हो गईं, और इसका मसदर क्या है? इबियादुन से माजी। यहाँ पे फिर
وہی استعمال ہوا ہے ابیکم تمہارا باپ، ابی لہب شعلہ کا باپ، لہب مینس ہوتے ہیں شعلہ، ابی لہب شعلہ کا باپ، یہاں پہ یہ لفظی معنی اس کا آیا ہے، اور یہ ایک نام تھا ایک آدمی کا، تو یہ وہ نام ہے، یہاں پہ لفظی معنی بھی اس کا لکھا ہوا ہے، تو یہ ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کا لقب ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافر چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ابینا انہوں نے انکار کیا، یہ وہی ابا ہے اور یہاں پہ جمع استعمال ہوا، ابینا انہوں نے انکار کیا، ابا ان سے ماضی۔ نیکسٹ ہے ابینا، یہاں پہ بین یعنی بیان کرنا، تو ابینا یہ حمزہ یہاں پہ جو ہے یہ مضارع واحد متکلم کا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے، اس حمزہ کے معنی ہوتے ہیں میں، ابینا میں بیان کروں، تبین سے مضارع، اس کا مصدر کیا ہے تبین، تو تبین مینس بیان کرنا۔ نیکسٹ ہے ابینا، وہی ابی مینس باپ اور نا مینس ہمارا، ابینا ہمارا باپ، ابی ہی اس کا باپ، ابی ہم ان کا باپ، تو یہ حمزہ اور الف اور حمزہ اور با سے مل کر بننے والے الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ نیکسٹ ہے حمزہ اور تا سے مل کر بننے والے الفاظ، جو ہم انشاءاللہ کل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔